السلام علیکم جی، آج ہم بنا رہے ہیں زیرے والے چاول۔ یہ کھائے جا سکتے ہیں پالک کے ساتھ۔ پالک گوشت بنا رہی ہوں میں آج، اس کے ساتھ زیرے والے چاول بنا رہی ہوں، تو میں دونوں کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ ابھی یہ زیرے والے چاول کی ریسیپی ہے۔ اچھا، ہم نے اس میں آئل لیا ہے، آئل کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ پیاز کاٹ لیا ہے۔ چاول میں نے پہلے بھگو کے دھو کے رکھے ہوئے ہیں۔ چاولوں کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ چاول جتنے بھی آپ نے لینے اس کو اچھی طرح سے دھو کے رکھیں، اور پانی جب تک ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اس میں نمک، زیرہ جائے گا، ٹھیک ہے، زیرہ آپ نے تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ زیرے والے رائس ہیں۔ اس میں گرم مسالہ ½ ٹی اسپون ڈالا ہے، تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا کھڑے مسالے میں ڈال دوں گی خوشبو کے لیے، ٹھیک ہے۔ لونگ ہے 3 سے 4، بادیان کا 1 پھول ہے، اس کے علاوہ بڑی الائچی ہے، 2 چھوٹی الائچی ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تاکہ خوشبو آ جائے۔ اس کے ساتھ ہم پیاز کو فرائی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے 2 چمچ، اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ انہینس ہو جائے اس کے اندر۔ جتنے بھی میں نے مسالے نکالے تھے نا، نمک وغیرہ، زیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا میں نے اب اس پوائنٹ پہ۔ اب سبز مرچیں جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ یہ 2 چکن کیوبس ڈالی ہیں میں نے، جو 1 پیک ہوتا ہے چکن کیوبس کا، کیونکہ میرے پاس چکن اسٹاک نہیں پڑی ہوئی تھی آج۔ اچھا، یہ اوریال کا چکن پاؤڈر ہے، یہ بھی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا اس کے اندر تاکہ چکن کا ٹیسٹ اس کے اندر آ جائے، ذرا مزے کے لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے تھوڑا سا تاکہ جو ہے نا یہ مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے۔ اس کے اندر میں نے سرکہ ڈالا ہے 2 سے 3 ڈراپ۔ سرکہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں، کھلے کھلے سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں، جب تک مسالہ اچھی طرح بھونا جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم رائس ڈال دیں گے۔ آپ چاہیں تو پہلے پانی ایڈ کر سکتے ہیں، جو نارمل طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے ایسے ہی ویسے چاول ڈال دیے ہیں، میں نے کہا پھر اس کے ساتھ جو ہے نا بعد میں پانی ڈال دیتی ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی آپ پہلے ڈال دیں۔ جتنے چاول ہیں، جیسے 2.5 گلاس چاول میں نے لیے ہیں تو اس میں 3.5 گلاس پانی ڈالوں گی۔ ویسے اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے، اس لیے میں پانی اپنے اندازے سے ڈال دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے چاول پہلے ڈالے ہوں تو پھر پانی آپ ڈالیں گے تو پانی 1 انچ چاولوں سے اوپر ہونا چاہیے، صرف 1 انچ۔ اگر اس سے زیادہ پانی ڈالیں گے تو آپ چاول جو ہے نا وہ آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا، میں نے نمک اور ڈال دیا۔ آپ نمک چکھ کے تو پھر اس کے بعد نا اس کو بند کریں ڈھکن کو، تھوڑی سی دیر پر ڈھکن چیک کرتے رہیں اور ہلکا ہلکا چمچ چلاتے رہیں، بہت زیادہ چمچ نہیں ہلانا۔ یہ دیکھیں پانی جوش آنے لگ گیا پانی میں۔ جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے آپ نے۔ چاولوں کو بہت زیادہ آپ نے ہلانا جلانا نہیں ہے، بس 1-2 دفعہ اس میں چمچہ چلا کے تو پھر اس کے بعد بند کر دیں تاکہ آئیڈیا رہے کہ پانی ڈرائی تو نہیں ہو گیا۔ دیکھیں جی، اس کو 2-3 منٹ بعد چیک کرتے رہیں تاکہ جو ہے نا چاول خراب نہ ہو، چاول ڈھیلے نہ پڑ جائیں۔ جیسے ہی پانی ختم ہو جائے آپ دیکھ لیں، جیسے پانی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا، اس کا فلیم بالکل دم والا کر کے اس کے نیچے آپ رکھ دیں گے توا۔ یہ دیکھیں جی، اب پانی ہو گیا ختم، چاول پکنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب میں نے اس کے نیچے رکھ دیا توا، اس کو جو ہے نا 10 منٹس کے لیے آپ نے دم دے دینا ہے۔ دم کے بعد آپ چاول دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ چاول جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی، کوئی چاول جڑے گا نہیں۔ اور چاولوں کا بنانے کا جو طریقہ ہے مطلب ٹھیک ہے، لیکن چاول جو ہے نا کھلے کھلے الگ الگ چاول ہونا تو پھر ہی اچھے لگتے ہیں۔ چاول آپ اس میں جڑ جائیں تو پھر مزہ نہیں آتا کھانے کا، دیکھنے کا مزہ نہیں آتا، تو کھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو فائنل لک ہے چاولوں کی، انجوائے کریں۔